بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آشیانہ۔ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ ہر طرح کا سکھ چین تھا یہاں۔ دونوں ہر وقت ہر بات کا خیال رکھتے، ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے۔ دو پیارے پیارے پوتے بھی اللہ نے عطا کیے۔ عدنان تقریباً 9 برس کا ہو گیا تھا اور فرحان ابھی 5 برس کا۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے، پوکیمان ہی مین اور بسلیٹ کے قصے سناتے۔ لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن، اداسی اور اکتاہٹ سی بھری رہتی۔ کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں؟ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ اپنا چھوٹا سا مکان تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ہمارے 2 بچے تھے، دونوں کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم میں عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سب کا دوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ شروع میں تو جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھیں تو بس بطور مہمان آتے۔ اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا تنکا کر کے بنایا تھا، بیٹے بہو کی محبت میں بہت دور چھوٹ گیا۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دل جوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتی اور میں بھی ہنس پڑتی اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائیں گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے۔ اس عمر میں کھائیں گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ کیوں ابو جان؟ اور ابو جان مسکرا پڑے۔ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روزمرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کی ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی۔ دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا اور وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری سے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ابتدا میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔ نہ کھانے پکانے کی فکر، نہ دال دلیے کا
حساب نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ۔ لفٹ سے ساتویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عرفانہ اتنے پیار سے منع کرتی کہ نہ میں خاموش ہو جاتی۔ کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے پکاتے کھاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہیں۔ سراج بتاتے ہیں آپ بہت کام کرتی تھیں، بہت اچھے کھانے پکاتی تھیں، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا۔ اور میں کچن سے باہر نکل آتی۔ سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا۔ امی آپ آرام کیجیے، آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ عرفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لے گی۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے دو آیا لگی ہوئی تھی، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ دو ملازماؤں کو پیسہ جاتا ہے، یا چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عرفانہ نے اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کام کروں۔ انہیں تو میرا آرام بے حد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازمہ کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ، سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھو، تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کی بہو ہی کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اب میں کیا سمجھاؤں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج پر میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر میں گھر کی بڑی ہوں، بہو پر ابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں۔ لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی۔